بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے اس پنجتنی چینل کے توسل سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پاک کی محبت و مودت کو عام کرنے کے لیے ان کے فضائل و مناقب، ان کی سیرت اور ان کے مقام و منصب کو عام عوام تک پہنچانے کے لیے اس یوٹیوب چینل پر ایک عظیم کتاب فرائد السمطین فی فضائل المرتضی والبتول والسبطین کو آپ تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ عظیم کتاب محدث کبیر حضرت ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی ہے، جو کہ 7ویں صدی کے ایک عظیم محدث گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اس کے بعد علامہ صفدر رضا قادری صاحب نے اردو جاننے والوں کے لیے بڑی مہربانی کی کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا تاکہ عوام بھی اس کتاب تک پہنچ سکیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر وہ اہل بیت رسول، پنجتن پاک، گھرانہ پنجتن پاک اور اہل بیت کی محبت و مودت سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں، کیونکہ حضور کی محبت اور آپ کے اہل بیت کی محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اور ان ذات قدسیہ کے حوالے سے تھوڑا سا بھی بغض، منافقت ہے، اور محشر میں حضور اور آپ کے اہل بیت نے ہی ہر مومن کی شفاعت فرمانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی محبت، ان کی مودت میں ہر وقت رہیں، اور وہ لوگ جو ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے مذہبی لوگ جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر لیکن ان کے اندر ناسبیت اور خارجیت بری ہے، اور وہ ہر جگہ ہر مقام پر ان کے فضائل و مناقب کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس اہل بیت رسول کے دشمنوں کی شان بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے مذہبی بہروپیوں سے ہم کو بچائے اور ہم کو اپنے حبیب کی محبت میں ہر وقت رکھے۔ اہل بیت رسول کے محبان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے اس پنجتنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ایسے فرامین جو آپ نے حضور مولا کائنات علی علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کے مولا ہونے کے حوالے سے، جب ہم حضور کو، حضرت علی کو مولا علی کہتے ہیں تو مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ اور کسی صحابی کے لیے ہم مولا کا لفظ استعمال نہیں کرتے، صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے ہم مولا علی کہتے ہیں۔ تو آپ کو مولا علی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے آج چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت محدث کبیر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آخری حج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم غدیر ہم کے مقام پر پہنچے تو منادی نے نماز با جماعت کی آواز دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 درختوں کے نیچے جھاڑو دیا گیا، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، الستُ بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کی جانوں پر والی نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، او لست اولی بکل مومن نفسہ، کیا میں ہر مومن کی جان پر اولا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی، بے شک یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، او لیس ازواجی امہاتکم، کیا میری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ہر جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اے اللہ، اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے،
آپ کو مبارک ہو، آپ صبح بھی اور شام بھی یعنی ہمیشہ کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہیں۔ پھر آپ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا اور وہاں علی بن الحسین اور محمد بن حنفیہ اور ابو جعفر رضوان اللہ اجمعین بھی موجود تھے کہ اہل عراق میں سے ایک شخص داخل ہوا اور کہا کہ اے جابر، آپ کو اللہ کی قسم ہم سے وہ بیان کریں جو آپ نے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ ہم حجفہ غدیر خم کے مقام پر تھے، پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں کے یا اون کے خیمہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ عمر بن مبارک نے کہا میں شام میں تھا اور عمر بن عبدالعزیز لوگوں کو عطا کر رہے تھے، میں ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں قریش سے ہوں۔ انہوں نے کہا قریش کے کس قبیلہ سے ہو؟ میں نے کہا بنی ہاشم سے ہوں۔ انہوں نے کہا بنی ہاشم کے کس قبیلہ سے؟ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ کہا بنی ہاشم کے کس قبیلہ سے؟ پس میں نے کہا مولا علی، اور میں پھر خاموش ہو گیا۔ پس انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کہا خدا کی قسم میں علی بن ابی طالب کا غلام ہوں۔ پھر کہا میں نے بے شمار لوگوں سے سنا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے مزاحم، ان کے مثل کو کتنے درہم دیے؟ تو اس نے کہا 100-200 درہم۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو علی کی ولایت کی وجہ سے 50 دینار زیادہ دو۔ پھر کہا کہ آپ اپنے شہر میں تشریف لے جائیے، آپ کو آپ کا حصہ مثل آپ کے خاندان دوسرے لوگوں کی طرح وہیں ملے گا۔ اس کے بعد آپ ایک روایت لکھتے ہیں، سماک بن عبید بن ولید انسی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ مقام رغبہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے خدا کی قسم دے کر لوگوں سے پوچھا جو مقام غدیر خم پر موجود تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ کھڑا ہو جائے۔ عبد الرحمن نے کہا 12 آدمی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور دیکھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہم والِ من والہ وعاد من عادہ والنصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کر اور اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اور اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، اور اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ سے واپسی راستے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو حضور نے لوگوں کو روکنے کے لیے متوجہ ہوئے، جو آگے نکل چکے تھے ان کو واپس بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو ساتھ ملایا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ سب نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا اے اللہ تو اس پر گواہ ہو جا۔ اس کے بعد پھر فرمایا اے لوگو، کیا میں نے تم تک امر رسالت پہنچا دیا؟ تو سب نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا اے لوگو، تمہارا ولی کون ہے؟ سب نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول۔ پھر یہ بات
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا من کان اللہ ورسولہ ولیہ فإن ھذا ولیہ اللہم وال من والہ وعاد من عاداہ۔ جس کا اللہ اور اس کا رسول ولی ہے اس کا یہ علی ولی ہے۔ اے اللہ اس سے دوستی رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اس کے بعد آپ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام غدیر پر لوگوں کو حضرت علی کی طرف بلایا اور حکم دیا کہ درخت کے نیچے زمین سے کانٹے صاف کیے جائیں۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ پھر لوگوں کو حضرت علی کی طرف بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، یہاں تک کہ حضور کی بغل کی سفیدی لوگوں نے دیکھی۔ ابھی لوگ منتشر نہیں ہوئے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تجھ پر تمام کی۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکمال دین اور اتمام نعمت پر اللہ اکبر کہا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری رسالت اور علی کی ولایت پر راضی ہو۔ اس کے بعد دعا کی، اللہم وال من والہ وعاد من عاداہ والنصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی سے دوستی رکھے، اور اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اور اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، اور اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس موقع پر شعر کہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی برکت سے کہو۔ وہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو شعر کہے اس کا ترجمہ ہے کہ یوم غدیر مسلمانوں کے نبی علیہ السلام مقام ہم پر پکار رہے تھے، اور میں خود حضور کی پکار کو سن رہا تھا کہ میں تمہارا مولا اور ولی ہوں، اور وہاں پر کسی نے کوئی دشمنی ظاہر نہ کی، اور کہا آپ کا اللہ ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے ولی ہیں، اور آپ اس امر میں ہم کو نافرمان نہیں پائیں گے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی اٹھ، میں نے اپنے بعد تم کو امام اور ہادی بنانا پسند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہم کو اپنے حبیب کے کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت طاہرہ کی محبت میں سرشار رکھے۔ ہمارا جینا مرنا ان کی محبت ان کی مودت میں ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔